अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फरी अमीन और आपको फ्री टॉक विद फरी में खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। पूरी दुनिया के ममालिक की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। इस कोरोना से बचने के लिए बने नौ इंसान को इससे बचाने के लिए वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू हुआ। सारे ममालिक इसी दौड़ में थे कि सबसे पहले वो अपनी शहरियों को ये वैक्सीन दे। बहरहाल ये दौड़ तो अभी जारी है, लेकिन पाकिस्तान इस दौड़ में किस हद तक आगे बढ़ रहा है, इसके मुतालिक हम आज गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट डॉक्टर हुसैन पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना का इतना ज्यादा अमल और इतना ज्यादा जिसे आप कहते हैं कि तबाही हमारे सामने देखने में आ रही है, पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए, उनको इस बीमारी से बचाने के लिए क्या इक़दाम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं कोई बाकायदा मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ। जी, तो इस वजह से मुझसे आप उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सपेक्ट ना करें। तो लेकिन महाराज जनरल मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये जो वबा आई, यानी एक साल पहले, तो ऐसी वबा इससे पहले इंसानी तारीख में कभी देखी नहीं गई। यानी पहले वबाएं आती थी, ताउन की वबा आ गई, चीचक की वबा आ गई, कोई और वबा आ गई, तो वो एक खास इलाके तक महदूद रहती थी, एक खास मंतके तक महदूद रहती थी, एक मुल्क तक महदूद रहती थी। ये तो ऑल ऑफ ए सडन, आनन फानन पूरी दुनिया में ये कोरोना जो है ये फैल गया। अब उसके बाद ये है कि इसकी जब ये देखा गया कि ये तो बड़ा फैटल है, बड़ा ये तो मुहलिक है, ये तो इंसानों के लिए तेज कातिल से कम नहीं है, तो फिर मुख्तलिफ ममालिक ने उसके लिए भरपूर तरीके से फौरी तौर पर जद्दोजहद शुरू की कि पहले इसको समझा जाए, फिर इसकी वैक्सीन तैयार की जाए। उस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक ने अब जो है वो डिफरेंट वैक्सीन तैयार की। जैसे कि आप जानते हैं कि फाइजर कंपनी को, जो वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी है, इसराइल के वजीर आज़म ने तो एक दिन में 17 कॉल्स कर दी थी उन्हें। जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि फाइजर इस वक्त दुनिया में आप यूं समझे नंबर 1 जा रही है। अमेरिका में भी वो यूज हो रही है और भी बहुत से ममालिक में यूज हो रही है। अगरचे वो बड़ी डेलिकेट है, यानी उसको प्रिजर्व करना बहुत ही, उसके लिए बहुत ही ठंडा जो है वो एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन भारत वो नंबर 1 जा रही है। उसकी 2 डोजेस लगती हैं और एक डोज आई थिंक 45 पाउंड की है। जी, वो एक डोज इंग्लैंड में ये 30 पाउंड की थी, लेकिन वो जो अभी आपने मेंशन किया कि इसराइल के वजीर आजम ने अपने शहरियों को लगाने के लिए, तो उसने फिर ये कि 17 कॉल्स की जो है फाइजर के सीईओ को, और फिर उसके बाद उसने ओपनली यानी जेनरसली ऑफर किया कि आप जितने पैसे लेना चाहें पैसे लें, मैं अपने शहरियों को बचाना चाहता हूं। तो इसका मतलब है वो 30 पाउंड से ज्यादा उन्होंने पे किया। उन्होंने गालिबन 47 पाउंड पर डोज पे किया। अच्छा, इसकी वजह ये है कि हम जो है वो यानी यूं शो करते हैं कि जैसे हमें अपने अवाम से कोई कंसर्न ही नहीं है। और LNG में क्या हुआ, अब हमने ये जो ऑर्डर जो हमें 6 माह पहले देना चाहिए था, कितनी शदीद सर्दी हो जाती है, गैस की इंतहाई जरूरत होती है, हमने ऑर्डर, अब हम पैसे लेके फिर रहे हैं। दुनिया की कोई कंपनी जो है वो हमें एंटरटेन करने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, बात ये आती है कि क्या हमारी हुकूमत को ये इल्म नहीं था कि इतने अरसे पहले हमें ऑर्डर देना चाहिए, दरखास्त देनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, तभी हमारे लिए वो तैयार करेंगे? ये तो इनके इस रवैये से और इस वक्त जहां हम खड़े हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि इन्हें इस बात का कोई जो इदराक ही नहीं था। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप इससे बरअक्स दूसरी तरफ नजर दोहराएं तो आप जानते हैं कि जिस तरह डेंगू की वबा हमारे इलाके में आई और जिस अच्छे तरीके से उससे निपटा गया,
قابل تعریف ہے. وہ دوسرے ممالک نے بھی تعریف کی کہ پاکستان نے بہت یہ ڈینگی کی وبا کئی سال پہلے آئی اور اس نے زیادہ تر پنجاب کو ہٹ کیا اور پنجاب کو ہٹ کیا اور یہ کہ یہ ہمارے لیے اٹ واز این ایلین ڈیزیز. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ ڈیزیز کیا ہے, کہاں سے آئی ہے اور کیسے پھیلتی ہے. تو پھر یہاں کے پنجاب کے اس وقت کے حکمران میاں شہباز شریف صاحب نے ایکسپرٹس کو دوسرے ملکوں سے بلایا جہاں پہلے یعنی یہ ڈیزیز موجود تھی, لائک سری لنکا وغیرہ, وہاں سے بلایا اور انہوں نے ہمارے ڈاکٹرز کو ایڈوکیٹ کیا, ان کو بتایا کہ کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے, کون کون سے مقامات ایسے ہیں گھروں میں, ہمارے جو ہے وہ ندی نالوں میں, اور جہاں پر مچھر پروان چڑھتا ہے اور یہ مچھر سے پھیلتی ہے. یقین کیجئے ڈاکٹر فرید کے 94 روز تک 94 ڈیز اس وقت کے جو پنجاب کے تھے اپنا وزیر اعلیٰ, انہوں نے ہر روز صبح 6 بجے صبح میاں شہباز شریف وہ اس کو وہاں پر اپنا اجلاس بلاتے تھے جس میں کم و بیش 40 افراد موجود ہوتے تھے, جن میں بیوروکریٹس بھی ہوتے تھے, ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے اور ایم این ایز. اب کی حکومت کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل کی جو حکومت ہے اس میں کیا اسی طرح کے اجلاس اس خاص طور پہ کرونا کے لیے منعقد کیے جا رہے ہیں, اور اگر کیے جا رہے ہیں تو صرف بیٹھ کے میٹنگ ہی کرنی ہوتی ہے یا اس کے بعد اس پہ عمل بھی؟ یہ دیکھیں نا کہ جو ہے وہ ہم نے یعنی کسی ایک معاملے میں نہیں, ہر معاملے میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ مڈل کلاس کے جس میں میں خود بھی شامل تھا, ہمارا ویژن تھا. جب ہم نے دیکھا کہ وہ عمران خان صاحب بھی ویسی ہی باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں بڑی امید پیدا ہوئی کہ بھئی اب جو ہے وہ یہاں انقلاب آئے گا, یہاں دنیا بدل جائے گی, واقعی نیا پاکستان ہوگا. یہ جو لیکن عملاً کیا ہوا؟ عملاً تو یہ ہوا کہ آٹے کا بحران پیدا ہو گیا اس ملک میں کہ جہاں ابھی سمجھیے کہ وہ آٹے کی وہ اس کی گندم کی فصل آئی ہی تھی. اس کے بعد چینی کا بحران پیدا ہو گیا اور چینی پیٹرول کا بحران بھی, پیٹرول کا بحران. اور یہ وزیر اعظم صاحب جب یہ اپنی کمپین چلا رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو بیٹھا ہوا وزیر اعظم ہے وہ چور ہے. یہ خود کہا کرتے تھے اور کہتے تھے میں آؤں گا تو پیٹرول کی قیمتیں کم کر دوں گا, میں آؤں گا تو گیس کی قیمتیں کم کر دوں گا. تو یہ اس طرح سے تو اب یہ ہمیں افسوس ہے کہ یہ یعنی ہر شعبے میں ناکام نظر آتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں یعنی کہ ہماری حکومت چونٹی کی رفتار سے چل رہی ہے اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اسی کو آئیڈلائز کریں اور اسی کو ہم مطلب جسے برق رفتاری کہتے ہیں وہ سمجھیں. یعنی یہ چونٹی کی رفتار سے چل رہے ہیں اور جو ہے وہ یہ کہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں جی نہیں, جو ہے وہ ہمارے حکمران تو راکٹ کی رفتار سے چل رہے ہیں. تو یہ یعنی یہ کرو. اچھا, اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت کو سب سے پہلے کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ حکومت کو سب سے پہلے تو قدم یہ جو ہے وہ یہ ذرا مشکل سا لفظ تھا, تو جو آکسفورڈ کی ہے ایسٹرازینکا, یہ جو لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے حکومت کی طرف سے وہ یہ کہ امپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن سٹل جو ہے وہ اس میں وہی ان کا ڈیلنگ کلچر ہے, وہی ان کا تاخیری جو رویہ ہے. یہ کس طرف سے تاخیر ہو رہی ہے؟ یہ تاخیر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ حکومت اجازت دے گی, وفاقی حکومت اجازت دے گی تو تب جو ہے وہ صوبائی حکومتیں اپنے طور پر بھی امپورٹ کر سکیں گی. وفاقی حکومت اجازت دے گی تو بڑی بڑی ہماری جو ہیں اس کے بعد جو ہے وہ امپورٹ کرنے والی. تو اجازت دینے میں رکاوٹ اجازت دینے میں رکاوٹ مزاج ہے, اجازت دینے میں رکاوٹ کلچر ہے, اجازت دینے میں رکاوٹ جو ہے لیک آف ویژن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلچر ہے ہمارا, یعنی کلچر حکمرانوں کا ہے, ہمارا نہیں ہے. تو اس وجہ سے لیکن اب تو نیا پاکستان بن گیا, اب تو حکومت چینج ہو گئی, ایک نیا لوگ یہی تو ڈاکٹر فرید لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت معیشت میں ناکام, یہ حکومت گورننس میں ناکام,
یہ حکومت جو ہے وہ سفارتی تعلقات میں ناکام، کبھی جو ہے وہ ہمارے اثاثے کور ہیں، کبھی ہمارے جہاز کور ہیں. تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں. اور اب میں آپ کو ایک بات جو ہے وہ بتا دوں کہ اگر یہ رفتار رہی تو جس طرح سے کرونا شکلیں بدل رہا ہے، خدا نہ خواستہ ویکسینیشن سے پہلے کرونا نے کوئی نئی شکل اختیار کر لی تو پھر جو ہے وہ اس ملک کا، یعنی میرے منہ میں خاک، پھر جو ہے وہ ہر حالت میں پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عربی میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ الوقایہ تو خیر من العلاج، کہ جو پرہیز ہے علاج سے بہتر ہے. اب پرہیز ظاہر ہے کہ اس وقت کرونا کا سب سے بڑا پرہیز تو ویکسین ہے. ویکسین بھی ہے، اور جس طرح آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ شادی ہالز، ریسٹورینٹس وغیرہ یہ سب آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. لوگ اسی طرح بغیر پرہیز کیے ہوئے مطلب ماسک لگائے بغیر جا رہے ہیں باہر، اور انہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرونا تو ہے نہیں. اپنے دل کو تسلی دینے والی تسلیوں والی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر گورنمنٹ دیکھے یہ چیزیں تو شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کی طرف سے تھوڑا سا پرہیز کریں، احتیاط کریں. ٹھیک ہے، بالکل شہریوں کو چاہیے، لیکن حکومت یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو شہریوں کو بھی چاہیے، مساجد کے ائمہ کرام کو بھی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ اب اسکولز کھل گئے ہیں، وہاں کے ٹیچرز کو جو ہے انہیں بھی چاہیے. اس کے علاوہ لائرز ہیں تو لائرز کو بھی یہ یعنی ہر جو شعبہ ہے زندگی کا انہیں کم از کم یہ احتیاطی تدابیر تو اختیار کرنی چاہیے. لیکن اب جو کرونا خطرناک سے خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں فی الفور ویکسین ملنی چاہیے. ورنہ اگر یہ حکومت ابھی تک جس رفتار سے جا رہی ہے تو وہ ایک بڑا پرانا محاورہ ہے، تا تریاک از عراق آبردہ شود مار گزیدہ مردہ شود، کہ جب تک عراق سے وہ تریاک آئے گا سانپ کے کاٹے وہ اس کو زہر کو ختم کرنے کے لیے، اس وقت تک تو یہ بیچارہ مردہ جو ہے جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. بالکل، ہمیں یہ بات میں یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ اب کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. بہرحال ناظرین، آپ نے جانا کہ کرونا کے متعلق ہمارا پاکستان کس حد تک اس دور میں آگے چل رہا ہے. مجھے آپ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کرونا اور حکومت کے اس اقدام کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اپنی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے ڈاکٹر فری امین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.